ان کو بچانے کا بھی پورا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی بنا پر انسان کی ساری زندگی کی نیکیاں تباہ و برباد ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو شرک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر ایک مقام پہ اپنے بڑے برگزیدہ 18 پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر ہمارے یہ جلیل القدر پیغمبر بھی ہمارے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تو ان کی بھی زندگی کے تمام نیک اعمال تباہ و برباد کر دیے جاتے۔ پھر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اے حبیب آپ سے پہلے جتنے رسول اس دنیا میں آئے ان کی طرف بھی ہم نے یہی وحی بھیجی تھی، اور آپ کو بھی ہم یہی بتلا رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ شرک کا ارتکاب کریں گے تو آپ کی زندگی کے بھی سارے اعمال صالحہ ضائع کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے تو چھوٹی سی چھوٹی غلطی کا بھی احتمال نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور پھر تاجدار انبیاء ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار ہیں، تو شرک جیسے جرم عظیم کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا نبیوں کے بارے میں، چھوٹی سے چھوٹی لغزش کا بھی ان کی طرف کوئی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان برگزیدہ ترین بندوں کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ اے لوگوں محتاط رہنا، شرک نہ کرنا۔ ہم تمہیں اپنے نبیوں کی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، کسی اور کی کیا حیثیت ہے؟ آمنہ کے لال کی مثال دی جا رہی ہے کہ فرض کرو اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں گے تو ان کی نیکیاں بھی ضائع کر دی جائیں گی۔ دوسری چیز ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، اس کی وجہ سے بھی انسان کے نیک اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے نبی کی آوازوں سے اونچی نہ کیا کرو، اور جس طرح ایک دوسرے کو بے تکلفی کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ نام لے کر بلاتے ہو اس طرح میرے نبی کو مت بلایا کرو، ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ دو معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کا لحاظ نہیں کیا، ایک اپنی توحید کے معاملے میں اور دوسرا اپنے نبی کی عزت و ناموس کے معاملے میں۔ تیسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ کسی پر ظلم کرنا، کسی پر زیادتی کرنا، کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کو گالی گلوچ کرنا، کسی کی عزت اچھالنا، کسی کی غیبت اور چغلی کرنا، کسی کی کردار کشی کرنا، یہ بھی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع چلی جاتی ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ اکرام سے پوچھا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ غریب کون ہے؟ اب یہ بالکل سادہ سا سوال ہے، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ غریب کون ہے۔ صحابہ اکرام نے بھی وہی جواب دیا اللہ کے رسول بلّہ درہم لہ ولا متاع، کہ جس کے پاس روپے پیسہ نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، سامان زندگی نہ ہو، سیم و زر نہ ہو، وہ غریب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے
کہ جو قیامت کے دن نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، صدقہ و خیرات لے کر آئے گا۔ ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام، بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شتم ھذا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، لطم ھذا، کسی کو ناجائز تھپڑ مارا ہوگا، قذف ھذا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، اکل مال ھذا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، سفک دم ھذا، کسی کا اس نے خون بہایا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ سارے لوگ جس پر اس نے دنیا میں زیادتیاں کی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ ہمیں بدلہ دلوایا جائے، ہم پہ دنیا میں اس شخص نے زیادتیاں کی تھی، اللہ آج ان کا حساب چکایا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی جن پر دنیا میں اس نے ظلم کیے، زیادتیاں کی، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مطالبہ کرنے والے ابھی موجود ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مظلوموں کو اس طرح بدلہ دلوایا جائے گا کہ ان کی جو برائیاں ہوں گی وہ اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، اور اس طرح جو شخص نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، تہجد، ذکر و اذکار، نوافل، ڈھیر ہوں گے اس کے پاس نیکیوں کے، لیکن وہ ظالم ہوگا، وہ زیادتی کرنے والا ہوگا، لوگوں کے حق مارنے والا ہوگا، لوگوں کی توہین اور تذلیل کرنے والا ہوگا، اس کے سر پر پھر ان لوگوں کے گناہوں کے گٹھڑ لادے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، گناہوں کے انبار اس کی گردن پہ رکھ کے پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ آپ نے غور کیا کہ نماز اور روزے اور دیگر اعمال صالحہ اگر انسان دنیا میں لوگوں پر ظلم کرتا ہے، کسی طریقے سے بھی زیادتی کرتا ہے، تو یہ اس کی نیکیاں تباہ و برباد کر دی جائیں گی۔ یہ جو غیبت کرنے والا شخص ہوتا ہے نا، چغلی کرنے والا، یہ بڑا ذلیل آدمی ہوتا ہے، یہ لوگوں کی عزتوں کے پیچھے پڑتا ہے، اور عزت بنانے میں آپ کو پتہ ہے زندگیاں لگ جاتی ہیں، اور یہ ایک لمحے کے اندر لوگوں کی بنی بنائی عزت کو خاک میں ملانا چاہتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، اپنے بارے میں کہتے ہیں مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ میرا رب قیامت کے دن مجھ سے غیبت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، زندگی بھر میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے، کسی کی عدم موجودگی میں اس کا تذکرہ برے انداز میں نہیں کیا۔ تو میرے بھائیو، اس مہینے میں ہم دیکھیں روزے کا کتنا مشکل حکم پورا کر رہے ہیں، سارے دن کی بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، اسی طرح نماز تراویح پڑھتے ہیں، لمبی نماز ہے، دیر تک کھڑے رہتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان عبادات کے ساتھ ساتھ گالی گلوچ سے، غیبت سے، چغلی سے، کسی کی توہین اور تذلیل کرنے سے، کسی کا حق مارنے سے بھی بچنا ہوگا، تاکہ ان نیکیوں کا اجر قیامت کے دن ہمارے حق میں ثابت ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ کریم جتنے بھی ہمارے چھوٹے بڑے ماں باپ بہن بھائی گھروں میں یا اسپتالوں میں بیمار پڑے ہوئے سب کو مستقل اور مکمل صحت عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ پورے عالم اسلام کو اس سے محفوظ فرما۔ اللہ کریم پوری انسانیت کو محفوظ فرما۔
یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمیں رزق حلال وافر عطا فرما، لقمہ حرام سے محفوظ فرما۔ اللہ کریم ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو دیندار بنا۔ مولا کریم ہمارے دن کے روزے اور راتوں کا قیام قبول فرما۔ اللہ ہمیں ان عبادات کا پورا پورا اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام جائز حاجات و ضروریات کو پورا فرما۔ مولا کریم ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں اپنے دین پہ قائم رکھنا۔ الہی جب موت آئے تو ایمان والی موت عطا فرمانا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔